पाकिस्तान के जौहरी हथियार इंतहाई महफूज, दुनिया ने तस्लीम कर लिया। अमरीकी इदारे NTI की सालाना रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक जौहरी मवाद को महफूज बनाने में सबसे ज्यादा कोशिशें पाकिस्तान ने की। असासों की मजमूई सिक्योरिटी में पाकिस्तान ने भारत को भी पीछे छोड़ दिया। पाकिस्तान का 19वां नंबर है। सिक्योरिटी और कंट्रोल कैटेगरी में पाकिस्तान को 25 इजाफी पॉइंट्स मिले। ग्लोबल नॉर्म्स कैटेगरी में पाकिस्तान 20वें नंबर पर आ गया। साबिक अमरीकी सफीर लारा कैनेडी का NTI इंडेक्स में पाकिस्तान से मुतालिक रिपोर्ट का खैर मकदम। ट्वीट में लिखा कि पाकिस्तान की जौहरी सलामती से मुतालिक रैंकिंग में बेहतरी खुशाइंद है। जौहरी मवाद रखने वाले ममालिक में पाकिस्तानी सिक्योरिटी बहुत बेहतर हुई है। मनी लॉन्ड्रिंग केस, शहबाज शरीफ अबूरी जमानत में तौसी के लिए लाहौर हाई कोर्ट में पेश। अदालत ने नैब और दरखास्त गुजार के वकला को बहस के लिए तलब कर रखा है। राना सनाउल्लाह कहते हैं नैब सियासी इंजीनियरिंग करने वाला इदारा बन चुका, नैब को बंद होना चाहिए। Bill 2020 be passed. Now the question is that the Punjab Tahaffuze Bunyad-e-Islam bill be passed. Those in favor say aye. Those against say no. I think ayes have it. Ayes have it. Bill is passed. पंजाब असेंबली में तारीख साज तहफ़्फ़ुज़ बुनियाद-ए-इस्लाम बिल की मंजूरी। स्पीकर परवेज इलाही कहते हैं बिल दीन की सरबलंदी के लिए संग मील साबित होगा। खातिमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीगर अंबिया की नामूस की हिफाजत हो सकेगी। खुलफा राशिदीन, उम्महातिल मोमिनीन, अहले बैत और सहाबा की नामूस का भी तहफ़्फ़ुज़ होगा। विफाक और सूबे मामले में पंजाब की तक़लीद करें। द पंजाब तहफ़्फ़ुज़ बुनियाद-ए-इस्लाम एक्ट 2020 हुकूमत का तारीख साज इक़दाम है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार कहते हैं तहफ़्फ़ुज़ बुनियाद-ए-इस्लाम एक्ट से मजहबी हमांगी बढ़ेगी, नफ़रत अंगेज़ मवाद की इशाअत की रोकथाम होगी, खिलाफ वर्जियों पर 5 साल कैद और 5 लाख रुपए जुर्माना होगा। तौहीन अदालत केस, आगा इफ्तिखारुद्दीन ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। जस्टिस एजाजुल अहसन ने रिमार्क्स दिए कि मुआफ़ीनामों के बावजूद सेहत जुर्म से इनकारी हैं तो आपकी मर्जी। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स में कहा रिकॉर्ड के मुताबिक आगा इफ्तिखार के अकाउंट्स में करोड़ों रुपए आ और जा रहे हैं। अदालत ने FIA से पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली। अमेरिका और चीन खुलकर राम में सामने आ गए। अमेरिकी सदर ने ह्यूस्टन के बाद मजीद चीनी कौंसल खाने बंद कर। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि मजीद चीनी कौंसल खानों को बंद करना मुमकिन है। वाशिंगटन में चीनी सफारत खाने के अलावा अमेरिका में 5 चीनी कौंसल खाने मौजूद हैं। कोरोना वबा में मर्दों के मुकाबले में खातीन क़यादत ने बेहतर काम किया। यूरोपियन बैंक के सरबराह क्रिस्टीन लेगार्ड कहती हैं जिन ममालिक में ख़वातीन सरबराह हैं वहाँ पॉलिसियाँ और राब्ताकारी शानदार है। जर्मनी, ताइवान, बेल्जियम, न्यूजीलैंड की ख़वातीन हुक्मरानों ने बुरे हालात को मजबूत तजावीज़ से बदल दिया। कराची में दूध फरोशों की मनमानियां जारी। सिंध हुकूमत खामोश तमाशाई। शहरी सरकारी निर्ख 94 की बजाय 120 रुपए फी लीटर दूध खरीदने पर मजबूर हैं। दही भी 180 रुपए फी किलो में फरोख्त। ईद उल अज़हा करीब आ गई। क़साबों और कुर्बानी के लिए SOPs न बन सके। तिबी माहिरीन का कहना है कि कोशिश करें घर पर कुर्बानी ना करें। क़साब हर सूरत मास्क पहने, बार बार हाथ धोएं। खूबसूरत और नाज नखरे वाले जानवरों ने मवेशी मंडियों की रौनकें दोबाला कर दी। हैदराबाद में कलाकंद खाने और जूस पीने वाले बकरों की धूम। ढोलू और भोलू नामी बकरों की जोड़ी हर एक की तवज्जो का मरकज। मुल्तान में भोला और मिट्ठू नामी बैलों की जोड़ी ने सबको दीवाना बना रखा है।
محمد عامر کی انگلینڈ روانگی کی راہیں ہموار ہو گئیں۔ فاسٹ بالر کا دوسرا کورونا ٹیسٹ بھی منفی آ گیا۔ پی سی بی کا کہنا ہے قواعد کے مطابق محمد عامر اب سفر کرنے کے اہل ہیں۔ جھنگ میں 10 سال قبل شروع کیا جانے والا کوٹ شاکر گریڈ اسٹیشن کا منصوبہ تاخیر کا شکار ہو گیا ہے، جس کے باعث تھل کے درجنوں دیہات میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے۔ وولٹیج کی کمی سمیت دیگر مسائل دور نہیں کیے جا سکے۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے نمائندے ابو تراب ترابی موجود ہیں، انہی سے جان لیتے ہیں۔ ابو تراب، بتائیے گا مسائل کے حل کے لیے کوئی کوشش کی گئی ہے؟ جی بالکل، دیکھیں حکام کی عدم دلچسپی کے باعث کوٹ شاکر گریڈ اسٹیشن کو 10 سال بعد بھی جو ہے وہ فعال نہیں کیا جا سکا۔ 2010 میں پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں اس منصوبے کا جو ہے وہ سنگ بنیاد رکھا گیا تھا تاکہ تھل کی عوام کو جو ہے وہ وولٹیج کی کمی اور بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے جو مسائل درپیش ہیں ان کو دور کیا جا سکے، لیکن عوامی نمائندوں کی مبینہ بامی چپکلس کے باعث یہ گریڈ اسٹیشن تاحال جو ہے وہ غیر فعال پڑا ہے۔ منصوبہ جو ہے وہ مکمل نہ ہونے کی وجہ سے تھل کے علاقے کی عوام کو جو ہے وہ خاصی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہاں پر کروڑوں روپے کی لاگت سے عمارت تو بنا دی گئی ہے لیکن گریڈ اسٹیشن کو چالو نہیں کیا جا سکا۔ یہاں پر علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ متعدد بار فیسکو حکام اور جو دیگر عوامی نمائندے ہیں، منتخب عوامی نمائندے، ان کو اس صورتحال سے آگاہ کیا گیا ہے، احتجاج بھی کیا گیا ہے، لیکن یہاں پر جو ہے وہ تاحال اس گریڈ اسٹیشن کو فعال کرنے کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیے جا سکے۔ انہوں نے یہاں پر جو علاقہ مکین ہیں انہوں نے وزیر اعظم پاکستان، وزیر پانی و بجلی اور فیسکو چیف سے صورتحال کا نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے تاکہ اس گریڈ اسٹیشن کو فوری طور پر چالو کیا جا سکے، کروڑوں روپے کی جو فنڈز ہیں ان کو ضائع ہونے سے بچایا جا سکے اور علاقہ تھل کے جو علاقے کی عوام ہیں ان کی مشکلات میں کمی لائی جا سکے۔ جی چشتیہ میں ماسٹر ڈگری حاصل کرنے والا پست قد نوجوان روزگار کی تلاش میں در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہے۔ نوکری نہ ملنے کی وجہ سے یہ نوجوان نہ صرف اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالنے سے قاصر ہے بلکہ فاقہ کشی پر مجبور ہے۔ دیکھتے ہیں چشتیاں سے رانا محمد انوار کی یہ رپورٹ۔ چشتیاں کا رہائشی یہ ہے پست قد محمد آصف، جو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے باوجود نوکری کی تلاش میں در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہے۔ محمد آصف کے بوڑھے ماں باپ نے اپنا پیٹ کاٹ کر تعلیم تو دلوا دی لیکن اب بڑھاپے میں اپنے بیٹے کا مزید بوجھ برداشت نہیں کر پا رہے۔ مشکلات کے باوجود میں یونیورسٹی تک پڑھ کر آیا ہوں اور پوزیشن لے کر آیا ہوں، پرائیویٹ والے نہیں رکھتے ہیں ڈیو ٹو مائی ڈسیبلٹی۔ روزگار کے حصول میں محمد آصف کی اعلیٰ تعلیم بھی کسی کام نہ آ سکی۔ نوبت تو یہ ہے کہ محمد آصف گوشت کی دکان پر مزدوری کرنے پر مجبور ہے۔ بچہ میرا انی تعلیم ہے، جتھے بھی جانا اتوں انٹرویو دینا، سب کچھ پاس ہوندا، نوکری اگوں وڈیاں لوکاں دی ہوندی ہے۔ محمد آصف نے حکومت سے نوکری کا مطالبہ کیا ہے تاکہ نہ صرف اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پال سکے بلکہ بچوں کی تعلیمی سرگرمیاں بھی جاری رکھ سکے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ رانا محمد انوار، 92 نیوز، چشتیاں۔ پنجاب حکومت کی عدم دلچسپی اور ترجیحات کا فقدان۔ غریب اور نادار خواتین اور بچیوں کو تحفظ فراہم کرنے والے ادارے دارالامان میں سٹاف کی کمی، فنڈز کی شدید قلت۔ خستہ حال عمارتوں اور سہولیات کی عدم دستیابی کی وجہ سے ادارہ زبوں حالی کا شکار ہے۔ اسی پر مزید جانتے اپنے نمائندے انور حسین سمرہ سے۔ انور حسین سمرہ، بتائیے گا دارالامان میں مزید کیا مسائل ہیں؟ جی بالکل، غریب اور نادار خواتین و بچیاں جو معاشرے کے ظلم و ستم کی وجہ سے گھر سے بھاگ جاتی ہیں، وہ اکثر حکومت کی طرف سے قائم کیے گئے شیلٹر ہومز میں پناہ لیتی ہیں، لیکن پنجاب کی تبدیلی سرکار جو حکومت ہے اس کی عدم دلچسپی اور نااہلی کی وجہ سے شیلٹر ہوم کی زبوں حالی سب کے سامنے ہے۔ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کو ایک رپورٹ بھجوائی گئی ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ صوبے کے 36 اضلاع میں جو قائم شیلٹر ہومز ہیں ان کو ایک تو فنڈز فراہم نہیں کیے جاتے، وہاں پر سٹاف کی کمی ہے، ان کی جو بلڈنگز ہیں وہ خستہ حال ہیں، اس کے علاوہ جو آلات وہاں پر ہیں جن کے ذریعے سے ان خواتین اور بچیوں کو تربیت دی جاتی ہے تاکہ وہ اس معاشرے میں باعزت مقام حاصل کریں، وہ بھی ناکارہ اور خستہ حال ہو کر خراب ہو چکے ہیں۔ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ حکومت کی شاید اس حوالے سے اتنی پرائرٹیز نہیں ہے، ترجیحات نہیں ہے کہ وہ شیلٹر ہوم میں مقیم
یتیم جو خواتین ہیں جو معاشرے کے ظلم و ستم کی وجہ سے گھر سے بھاگ جاتی ہیں، یا بچیاں ہیں جو معاشرے کے ظلم و ستم کی وجہ سے گھر سے بھاگ کر یہاں پر پناہ لیتی ہیں، ان کی بحالی کے لیے کام کیا جا سکے۔ ذرائع نے یہ بھی بتایا کہ اس رپورٹ میں یہ انکشاف بھی کیا گیا ہے کہ بہت سارے شیلٹر ہومز میں ڈاکٹرز بھی نہیں ہیں۔